نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلی بہت ساری یعنی 2-3 رکوع سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل اور طریقہ کار اور احتیاطیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ وما انفقتم جو بھی تم خرچ کرو من نفقۃ اپنے خرچ میں سے او نذرتم من نذر یا کوئی نظر مانو اللہ کے راستے میں فإن اللہ یعلم تو اللہ اس سے جانتا ہے، اس کو باخبر ہے۔ وما للظالمین من انصار اور جو ظالم ہیں جو نیکوکار نہیں ہیں جو اللہ کے راستے پہ نہیں چلنے والے تو ان کا اللہ مددگار نہیں۔ یہاں پہ جس خرچ کی بات کی جا رہی ہے یہ زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے، جتنے بھی رکوع ہیں یہ زکوٰۃ کا اللہ نے علیحدہ ذکر کیا ہے قرآن مجید میں۔ ہمیشہ زکوٰۃ کا ذکر الگ سے ذکر ہے کیونکہ وہ ایک فرض عبادت ہے، تو یہ خرچ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے علاوہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی فرمایا اگر تم اپنے صدقات کو یعنی ان خرچ کو خیرات کو ظاہر کر کے دو، اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا لیکن اگر تم اس کو چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور اس غریبوں کو فقراء کو مساکین کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی افضل یہ ہے کہ چھپا کر دیا جائے، اس کا اعلان نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی اعلانیہ دیتا ہے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں، یہ انسان کی نیت پر ہے۔ اگر اس کی نیت نیک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اعلانیہ خرچ کروں دوسروں کو بھی ترغیب ہو تو یہ اچھی نیت ہے، اچھی نیک نیت ہے، تو اس کا اس کو اجر ملے گا۔ تو یہ اللہ جانتے ہیں اور بندہ جانتا ہے کہ کس نیت سے دے رہا ہے، اس لیے نہ تو کسی کو اعلانیہ خرچ کرنے پر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ خفیہ خرچ کرنے پر، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم خفیہ طریقے سے خرچ کرو، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، تم بھی شیطان کے حملوں سے اور ریاکاری کے شک شبے سے بچ جاؤ گے، اور جس کو تم دیتے ہو اس کا بھی بھرم رہ جائے گا اور اس کا بھی عزت نفس رہ جائے گی۔ فرمایا اگر تم اس طرح کرتے ہو، بعض حضرات جو اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، لوگ تو کہتے رہتے ہیں، انسان بس اپنے آپ طے کرے کہ مجھے اللہ کے راستے میں نیکی کرنی ہے، چاہے وہ اعلانیہ کرے چاہے خفیہ کرے، اور لوگ اس پہ جو بھی کہتے رہیں اس کی پرواہ نہ کرے۔ جو پبلک اوپینین ہے، فیئر آف پبلک اوپینین، یہ انسان کو مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے۔ انسان اپنے ذہن میں اندر سوچ لے کہ مجھے یہ نیک کام کرنا ہے، پھر جو لوگ مرضی کہتے پھر وہ اس کو اللہ کو جواب دہ ہے، لوگوں کو جواب دہ نہیں ہے۔ اس طرح تو کوئی بھی نیک کام نہیں ہو سکتا، اگر ہم انسانوں کے ڈر سے رکے رہیں تو پھر کوئی بھی نیک کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان اپنی نیت کو صحیح رکھے اور پھر اعلانیہ ہو یا جس طرح بھی ہو اس کو کر گزرنا چاہیے۔ اب وہ اپنی نیت کی حفاظت کرتا رہے، لوگ اچھا کہیں برا کہیں۔ عام طور پر لوگوں کا تو انداز یہی ہے کہ وہ کسی بھی نیک کام کے اندر کیڑے نکالنے ہوتے ہیں، انہوں نے روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، یعنی ان کا انداز ہی یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ شیطان اصل میں ان کو اکسا رہا ہوتا ہے، تو اس کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اور اس کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ وہ اس کام کو نہ کرے۔ اصل میں پیچھے ان کے شیطان ہوتا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے ہم رک جائیں تو پھر دنیا کا کوئی بھی نیک کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی تھی
کہ جب یہ مسجد بنانے کا تہیہ کیا تو لوگوں نے یہ کہا، ہمارے جو کولیگ تھے یعنی قریبی کولیگ جاننے والے، کہ جناب انہوں نے تو اب دکان بنا لی ہے اور جاب بھی چھوڑ دیا، اب تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اگر میں ان کے کہنے سے رک جاؤں تو پھر نیک کام نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کہتے رہے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، انہوں نے اپنا اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے اپنا اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو یہ اس طرح کہنے سے کسی کو بھی نہیں رکنا چاہیے، تو ورنہ کوئی بھی نیک کام نہیں ہو سکتا۔ بس اپنی انسان نیت کی حفاظت کرتا رہے اور اپنا خیال کرتا رہے، اللہ سے پناہ مانگتا رہے، تو انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ نے یہاں پہ اجازت دی ہے، اگر تم اعلانیہ بھی کرو وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، فرمایا اگر تم اس طرح کرو گے تو اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، وہ چھپا لے گا تم سے، تم چھپا کر دو گے اللہ تمہاری برائیوں کو چھپا لے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، تمہاری نیتوں کے حال کو جانتا ہے، تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، فرمایا ہدایت دینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ کے ذمے ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کے ذمے ہمارا پیغام پہنچانا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہ اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے غیر مسلم جنہوں نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا، ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان پر کیا ہم خرچ کر سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا بالکل خرچ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان کی ہدایت ہمارے ذمہ نہیں ہے، خرچ کرنے میں غیر مسلم ان کی امداد کرنے میں برابر ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی ہو مسلمان ہو غیر مسلم ہو ان کو تم خرچ کرو، اس کا اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اس بات سے نہ رکو کہ ان کو ہدایت نہیں ملی، یہ اللہ کے ذمہ ہے، تم نے اپنی کوشش کر لی، یہ تمہارے ذمہ تھا، تم نے ادا کر دیا، اور باقی ہدایت کا دینا نہ دینا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اور اللہ ہدایت کہاں دیتا ہے؟ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، جس دل کے اندر سچی طلب ہوتی ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، جس کے اندر سچی طلب نہیں ہوتی اس کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ یہ لوگ ہدایت قبول کیوں نہیں کرتے، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، یہ کافی ہے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ یہ اتنا بڑا اصول ہے کہ جس کو نہ سمجھنے سے ہمارے معاشرے میں فساد ہے۔ وہ فساد کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے کسی کو نیک بات بتائی، مانتا کیوں نہیں، اب ہم چاہتے ہیں وہ ڈنڈے سے مان لیں۔ منوانا ہمارے ذمہ نہیں ہے، منوانا تو نبی کے ذمہ بھی نہیں تھا، ہمارے ذمہ صرف پہنچا دینا تھا۔ ساری جماعتیں، گروہ، تنظیمیں جناب ڈنڈے اٹھا کے اسی چکر میں پھنسی ہوئی ہیں کہ مانتا کیوں نہیں، نہیں مانتا، اب وہ تو اللہ کے ذمہ ہے، آپ نے اپنا کام پہنچا دیا، میسج اچھے طریقے سے کنوے کر دیا، بس ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ منوانا ہمارے ذمہ نہیں ہے، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ اگر آپ نے اچھے طریقے سے بات کو پہنچا دی تو انشاءاللہ اللہ کے حضور آپ جواب دہ نہیں ہوں گے۔ باقی وہ شخص نہیں مانتا تو یہ اس کی ذمہ داری۔ ہمارے رٹھور صاحب جو تھے مرحوم، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ایک دن بڑے ہی پریشان مجھے کہنے لگے شاہ صاحب کیا کروں، حالانکہ مجھ سے تو عمر میں کافی بڑے تھے لیکن وہاں دوستی کا ایک تعلق تھا، تو کہتے میں نے اپنی بیٹی سے کہا جو لیکچرر تھی کہ اس کو میں نے نماز کی ترغیب دی، وہ کہتی ابا ہون نہ کی دوبارہ میں، تو میں نے کہا کہ اب مجھے لکھ کے دے دو، کہتا اس نے لکھ کے دے دی، اس بات پہ رو رہے تھے کہ اس نے لکھ کے دے دیا کہ ابا جی آپ نے دوبارہ مجھے نماز کا نہیں کہنا، آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ اب ظاہر ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اس حد تک آگے کے بچے بغاوت پہ اتر آئے تو پھر ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب اس بات پہ رو رہے تھے کہ دیکھو میری بچی نے ایک لمحہ کا تردد نہیں کیا لکھنے میں، کہتا اس نے لکھ کے دے دیا۔ تو بہرحال انسان جو ہے اگر اپنی ذمہ داری پوری کر لے تو باقی اب وہ اس کے ذمہ ہے، وہ اللہ اس سے پوچھے گا، وہ جانتا ہے۔ فرمایا تو یہ ہدایت جو ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ ہدایت ہم نے اپنے پاس رکھی ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں، اور اللہ ایسے نہیں چاہتے، اللہ اس کی طلب دیکھتے ہیں، اس کی کوشش دیکھتے ہیں، اس طلب کے مطابق اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور فرمایا جو بھی تم بھلائی، جو بھی تم خیر جو ہے، جو بھی تم اپنے پیسے میں سے خرچ کرو گے فَلِأَنفُسِكُمْ، تمہیں اس کا فائدہ ہوگا، یعنی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، فَلِأَنفُسِكُمْ تمہارے لیے ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو بھی تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو بھی تم بھلائی یا نیکی کا کام کرتے ہو یا خرچ کرتے ہو، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، پورا پورا تمہیں واپس کیا جائے گا۔
یعنی اس میں اللہ کمی نہیں فرمائیں گے، پورا پورا قیامت کے دن تمہیں واپس کیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ کے دینے کے پیمانے کیا ہیں؟ ہم نے پیچھے دیکھ لیا، اللہ کہتا ہے ایک دانہ بوگے اس کے میں 700 دانے بنا دیتا ہوں۔ تو امی اگر ایک دانہ زمین کے اندر بوگے تو اللہ کہتا ہے میں اس سے 7 بالیاں اگاتا ہوں، 700 دانے لگتے ہیں۔ اسی طرح تمہارے خرچ کو میں 700 گنا تک بڑھا دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ جو دانہ جو زمین میں ذمہ دار ہوتا ہے، یوسف صاحب جانتے ہیں، اگر دانہ اچھا ہوگا تو اگے گا نا، کیوں؟ اگر دانہ ہی خراب ہے تو اگے گا ہی نہیں، پھر 700 کا کیا گمان ہے؟ تو اگر تمہارا خرچ اچھا ہوگا، اچھے طریقے سے خرچ کیا ہوگا، حلال میں سے خرچ کیا ہوگا، اچھے طریقے سے خرچ کیا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ اس پہ اللہ نے فرمایا 700 گنا اجر عطا کروں گا، اور بعض کو تو بے حساب دوں گا۔ یہ ہم پیچھے پڑھ لیے، فرمایا میں پورا پورا دوں گا اور کوئی کمی نہیں دی جائے گی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اور وہ فقیر لوگ، وہ غریب لوگ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے۔ یہ اصحاب صفہ کی بات ہو رہی ہے اصل میں، جو مدینہ منورہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو بچ گئے تھے، 300-400 کے قریب تھے یہ لوگ، بعض میں 150-200 تعداد آتی ہے، بعض میں 300-400 کے، جن کا کوئی بھی مالی ذریعہ نہیں بن سکا تھا، جن کے کوئی گھر ان کو نہیں لے جا سکا تھا، کسی کے ذمے نہیں تھے، تو حضور نے ان کو مسجد میں ٹھہرا لیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان کی مدد کرتے تھے، یا سارے صحابہ مل کر مدد کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، یعنی جن کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے کام کرنے کا۔ اچھا، اس میں وہ سارے طالب علم بھی آتے ہیں جو دور دور سے اپنے گھروں سے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یعنی وہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ زمین میں کمائیں، زمین میں چلے پھریں، ان کے پاس کوئی وسائل ہی نہیں ہیں۔ وہ انہی میں سے تھے، ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے، اور یہ ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ سارا دن رات حضور کے ساتھ رہتے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ان کی عمر، یعنی اسلام کی عمر کتنی، 2.5-3 برس، یعنی آخری دنوں میں اسلام قبول کیا ہے۔ تو وہ کہتے تھے لوگوں سے، یہ تم اتنی حدیثیں کہاں سے بیان کر دیتے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ تم لوگ تو اپنے کھیتی باڑی میں لگے ہوتے تھے، تم لوگ اپنے گھروں میں بیوی بچوں میں مصروف، اور میں 24 گھنٹے حضور کے ساتھ ہوتا تھا، اس لیے میرا کام ہی اور کوئی نہیں تھا، جو حضور فرماتے میں یاد کر لیتا، جو فرماتے میں یاد کر لیتا، اس لیے میں نے زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ فرمایا ان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ اپنی خودداری سے مانگتے نہیں ہیں لوگوں سے، یہ سوال نہیں کرتے، اور ان کی خودداری کی وجہ سے جو جاہل لوگ ہیں، جو نہیں پہچاننے والے، وہ سمجھتے بڑے غنی ہیں، یہ تو بڑے امیر ہیں، ان کے کیا ہے؟ تعرفهم بسیماہم، فرمایا اگر تم رکھتے ہو عقل سلیم، تم ان کے چہروں سے پہچان لو، ان کے چہروں سے پہچان لو گے۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ اللہ نے اس کو برا مانا ہے، جیسا یہاں پہ عورتیں بیٹھی تھیں، یہ لپٹ کے مانگنا ہے، اس کو اللہ نے قرآن مجید میں بڑا برا سمجھا ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر، فرمایا ان پہ اگر تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بھی علیم، تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور جب اللہ جانتا ہے تو کیا ہے؟ پھر اجر دے گا اس کا۔ یعنی جاننے سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے، تو پھر اللہ اس کا بدلہ تمہیں عطا کرے گا۔ تو یہ حقیقت ہے، اور بھی جگہ بہت ساری مقامات پہ ہے کہ انسان کو اصل میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو اصل مستحق ہیں بات، آپ کا صدقہ خیرات ان تک پہنچے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں، جو پروفیشنل، یہ جو آپ کے بیٹھتے ہیں، اب جتنی خواتین ہیں، 2-3 دفعہ میں نے جمعہ کے اندر ترغیب بھی دی کہ ان کو نام دیا جائے۔ اچھا، اب کیا کہ ہمارے اپنے لوگ نہیں رکتے، یعنی ہمارے اپنے لوگ ہی ان کو دینے سے باز نہیں آتے، اب ان کو وہ پروموٹ کرتے ہیں، ان کے مانگنے کو، بیگری کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ان کا ذریعہ ہے اصل میں ان عورتوں کے بیٹھنے کا۔ اب انہوں نے ٹائم نوٹ کیے ہوئے ہیں، یہاں سے جائیں گے کوثر مسجد جائیں گے، آمنہ مسجد، یہ پورا ایک سرکل ان کا قائم ہے، اور یہ پروفیشنل ہے۔ اور بے شمار ایسے لوگ جو بیچارے نہیں مانگ سکتے لیکن وہ ان کو مستحق ہیں، ان کو ضرورت ہے، ان کو اصل میں ڈھونڈ کر دینا یہ ہمارے ذمے ہے، اور اس کا اجر اللہ نے فرمایا میرے ذمے ہے، میں علیم ہوں، میں جانتا ہوں، میں تمہیں پھر اس کا پورا اجر جو ہے وہ عطا فرماؤں گا۔ الذین ینفقون اموالہم، فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ فضیلت جس کی بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ بے شمار جگہ پر مختلف طریقوں سے اللہ نے اس کو بیان فرمایا، کیونکہ مال کی محبت انسان کے دل میں ہے، اس محبت کو جو قربان کرے اللہ کے لیے، اس کا اجر ظاہر ہے اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوگا۔ فرمایا جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی،
یعنی ہر حال میں، اس سے مراد ہر حال میں، تنگی میں بھی آسانی میں بھی، سرم و علانیہ، جو چھپا کر دیتے ہیں یا علانیہ دیتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس، فلا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کہ میرے اپنے ذاتی تجربات، جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ ہر حال میں اس کی مدد کرے گا۔ سمپل سا کلیہ ہے، یعنی تنگی ہو آسانی ہو، جو آپ نے طے کر لیا ہے نا کہ میں نے 10%، 20%، 50% جو بھی دینا ہے طے، پھر ہر حال میں دینا ہے، چاہے گھر میں روٹی ہو یا نہ ہو۔ آپ حضرات میں سے بہت سے جانتے ہیں کہ بہت سی تنگی کے حالات بھی میرے پر بہت سے آئے، لیکن اللہ نے ہمیشہ لاج رکھی، کیونکہ ان حالات کے اندر بھی میں نے جو وعدہ کیا تھا اللہ سے وہ نہیں کبھی روکا۔ الحمدللہ اس کے صدقے میں اللہ نے ہمیشہ عزت رکھی، ہمیشہ رام رکھا، اللہ انشاءاللہ آئندہ بھی کرے گا۔ تو یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ ہر حال میں اس کی مدد کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔